اندھیرے کی اس وحشت میں اس نے صفاقی سے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب مروڑ دیے۔ اس کی مضبوط گرفت نے مجھے اس کے حصار میں یوں جکڑا کہ میری دھڑکنیں تھم گئیں۔ اس کے چہرے پر پھیلا وہ پراسرار جنون میری روح کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ اب ذرا بھاگ کر دکھاؤ مجھے، میں بھی تو دیکھوں میری ان باہوں کی قید سے کیسے فرار ہوتے ہو تم۔ سرگوشی نما اس آواز کے ساتھ اس کی گرم سانسیں میری سانسوں کو چلانے لگی۔ میں اندر سے بری طرح بکھر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی اس زہر کو روکنا میرے بس میں نہ تھا۔ اس کی رسیلی اور مدہوش آنکھوں میں ایک ایسا بلا کا جنون اور نشہ تھا کہ مجھے لگا وہ مجھے اپنی ان نظروں سے ہی گھائل کر کے خاموشی سے نکل جائے گا۔ اور جب اس نے اپنے تپتے ہوئے مضبوط ہاتھوں سے میرا نازک ہاتھ تھام کر مجھے اپنے اتنے قریب کھینچ لیا کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے میں پگھلنے لگیں، تو میرا دل دھک دھک کرتے ہوئے میرے حلق میں آ گیا۔ شاویر نے میرے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے بہت گہرے اور مدہوش کر دینے والے لہجے میں کہا کہ مہرین، آج سے تم اس خوبصورت قید میں ہو جہاں تمہاری ہر ایک دھڑکن، ہر ایک سانس پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ اس بند کمرے کے اندر اس کا یہ شدید روپ میرے پورے بدن میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا رہا تھا، اور شاویر نے میری مخملی گال پر بہتے ہوئے آنسو کو بہت پیار سے اپنے لبوں سے چوتے ہوئے کہا کہ باہر کھڑی دنیا کو لگ رہا تھا کہ یہ صرف رشتہ داروں کا ایک دباؤ تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ تم سالوں سے میری اس روح کی پیاس ہو، اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا یہ بے باک انداز اور اس کی آنکھوں کا وہ جادوئی سحر مجھے اپنے اندر ہی اندر کہیں جکڑ رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی اس ضدی شوہر کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں اس کی گرفت سے آزاد ہونا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ کیوں نہ کہ اس کے لمس میں ایک انوکھا اور گہرا اثر تھا جو مجھے پاگل کر رہا تھا، اور میں اس رات اس وقت جیسے تھم سا گیا جہاں شاویر کا وہ اکھڑ پن آہستہ آہستہ ایک ایسی واہلانہ محبت اور بے پناہ قربت میں بدل گیا جس نے میرے دل سے خاندان کی زبردستی کا سارا خوف ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور میں خود کو اس کے شدید جنون کے حوالے کرتی چلی گئی۔ میں اس کے چوڑے بازو پر اپنا سر رکھے اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی جو بہت تیزی سے چل رہی تھی، جیسے وہ ابھی تک یقین نہ کر پا رہا ہو کہ میں اس کے اتنے قریب ہوں۔ اور اس نے رات کے آخری پہر میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے بہت دھیمے سے کہا کہ لوگ مجھے اکھڑ اور مغرور کہتے ہیں، لیکن مہرین، تمہارے سامنے آتے ہی میری ساری انا، میرا سارا غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ کیوں نہ کہ میں نے بچپن سے صرف تم سے محبت کی ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ خاندان والے تمہاری شادی کہیں اور کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، تو میں نے اپنی ضد پر اڑ کر یہ رشتہ پکا کروایا، چاہے اس کے لیے مجھے پورے خاندان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑا۔ شاویر کا رعب دار چہرہ اس وقت موم کی طرح پگھل رہا تھا، اور اس کے منہ سے یہ سچی دیوانگی سن کر میرے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا جو میرے دل سے ہو کر میری روح تک اثر کر رہا تھا، اور وہ غصہ جو میرے دل میں اس شادی کو لے کر تھا، وہ اب آہستہ آہستہ ایک گہرے احساس میں بدلنے لگا تھا۔ کیوں نہ کہ اس کی باتوں میں ایک ایسا تیکھا پن اور سچائی تھی جو کسی بھی لڑکی کا دل پگھلا سکتی تھی، اور میں نے بھی جذبات میں بہہ کر چپکے سے اس کے چوڑے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس سے اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس نے مجھے اور بھی زیادہ اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ ہم دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے احساس میں کھوئے ہوئے تھے کہ کافی وقت گزر گیا، اور باہر صحن میں برتنوں کے گرنے اور لوگوں کے جاگنے کی آوازیں آنے لگیں، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب رات بیت چکی ہے اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ لیکن تب ہی باہر سے دادی کی بھاری اور رعبدار آواز آئی تو میرے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی، کیوں نہ کہ وہ دادی جو اس شادی کے سخت خلاف تھی اب ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی،
اور اب ہمیں اس بند کمرے کے سحر سے نکل کر اس پورے خاندان کا سامنا کرنا تھا جو ہمارے اس رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اور شاویر نے میری آنکھوں میں چھپا خوف پانپتے ہوئے میرا ہاتھ مزید سختی سے تھام لیا اور میری پیشانی کو چھوتے ہوئے کہا کہ جب تک شاویر تمہارے ساتھ ہے نا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم میری بیوی ہو اور کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ دادی ہو یا خاندان کا کوئی اور بڑا شخص، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن تمہاری طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ شاویر نے بیڈ سے اٹھ کر بہت اطمینان سے اپنے کپڑے درست کیے اور میرا خوف سے ٹھنڈا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے دادی غصے سے لال پیلی چہرہ کیے کھڑی تھی، جس کے پیچھے خاندان کی دوسری عورتیں بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی، جیسے یہاں پر کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ اور دادی نے شاویر کو دیکھتے ہی زہریلے لہجے میں کہا کہ تم نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس لڑکی کو اس گھر کی بہو تو بنا لیا شاویر، لیکن یاد رکھنا میں اسے کبھی اس گھر کی مالکن قبول نہیں کروں گی، میں اسے اس گھر میں قبول ہی نہیں کروں گی۔ شاویر کے چہرے پر دادی کی اس کڑوی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کی مردانہ وجاہت اور اکڑ پن میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ اور اس نے میرا ہاتھ سب کے سامنے مزید سختی سے تھامتے ہوئے دادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت گرجدار اور روبدار آواز میں بولا کہ دادی جان، مہرین اب صرف اس گھر کی بہو نہیں ہے، بلکہ میری عزت اور میری جان بھی ہے اور شاویر کی پسند بھی ہے۔ یاد رکھنا آپ سب لوگ اس بات کو، اور اگر کسی نے میری عزت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں پائے گا۔ شاویر کا یہ چٹان جیسا انداز دیکھ کر دادی کا غصہ جیسے ہوا میں اڑ گیا، جیسے کہ دادی شاویر کو غصے کو اچھے طریقے سے پہچانتی ہوں۔ اور صحن میں کھڑی خاندان کی باقی عورتیں بھی دنگ رہ گئی، کیوں نہ کہ انہوں نے کبھی شاویر کا کسی لڑکی کے لیے ایسا دیوانہ وار روپ دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ شاویر ان لڑکوں میں سے تھا ہی نہیں جو باقی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہو۔ اور اس اکھڑ لڑکے نے سب کے سامنے دادی کو واضح کر دیا کہ اب مہرین کا اس گھر کا حصہ ہے اور کوئی اسے یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ دادی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تو شاویر نے مجھے صحن کی طرف لے جا کر سب کے سامنے اپنے برابر بٹھایا، اور پورے دن میں جب بھی کوئی رشتہ دار عورت مجھے طنز کرنے کی کوشش کرتی، شاویر اپنی اکھڑ نظروں سے انہیں خاموش کرا دیتا، جس سے میرا دل اس کی محبت میں مزید بھر گیا۔ رات کو جب پورا خاندان سو گیا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آئے تو ماحول میں ایک عجیب سا تیکھا پن اور گہرا نشہ گھل چکا تھا، اور شاویر نے دروازہ بند کرتے ہوئے مجھے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا، جس سے میری سانسیں پھر سے اس کی چھاتی میں پگھلنے لگیں۔ اور اس نے میرے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اپنی ان مدہوش آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ دیکھا مہرین، میں نے تم سے کہا تھا نا، شاویر کی پسند پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اور اب تم چاہ کر بھی میری اس خوبصورت قید سے کبھی رہا نہیں ہو پاؤ گی۔ میں نے اس کے چہرے پر ابھرنے والے اس مغرور اور روبدار تاثر کو دیکھا، جس کے پیچھے صرف اور صرف میرے لیے ایک بلا کا جنون چھپا ہوا تھا، اور اس کے تپتے ہوئے لمس نے میرے پورے وجود کو ایک بار پھر سے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، جہاں اب نہ تو خاندان کا کوئی خوف باقی تھا اور نہ ہی کوئی دوری، کیوں نہ کہ میں اب اس ضدی شوہر کی دیوانگی کی اس آخری حد تک پہنچ چکی تھی جہاں سے اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اور شاویر نے میرے کان کے پاس جھک کر بہت گہرے لہجے میں سرگوشی کی کہ اب تم صرف میری ہو مہرین، صرف میری۔ اور یوں ہماری کہانی کا ہیپی اینڈ ہوا۔ آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں ایک زبردست سی نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔